کیا ہم سیرت سے آج فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اولاً دوم یہ ہے کہ ہمیں اگر سیرت سے فائدہ اٹھانا ہے تو پھر وہ کیا علم ہے جن کے تھرو سیرت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یا کیا طریقہ ہے جس سے ہم سیرت سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ عموم یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ سیرت کو صرف اور صرف ایک عقیدت کے طور پہ پڑھتے ہیں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ہمیں سیرت سے فائدہ اٹھانے کے طور پہ پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اس سے کچھ اپنی زندگی میں بہتری لا سکیں۔ تو آج کا ہمارا یہ مختصر سا موضوع ہوگا سیرت کے حوالے سے۔ جو مجھے ایک لگتا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن جو مجھے لگتا ہے کہ جو ایک نیا راستہ ہے اس حوالے سے میرا راستہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیسے چنا ہے، یا میں سمجھتا ہوں کہ سیرت سے کیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، وہ تھوڑی سی بس میں آپ سے ایک ڈسکشن کروں گا۔ یہ تو ہوگی پہلی ایک پیش لفظ۔ دوسرا پوائنٹ سیرت کے حوالے سے کہ سیرت سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں سوچتے، ہم اس کو کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ یعنی ہم چونکہ سیرت کو اتنا اعتقادی انداز میں سوچتے ہیں کہ ہم اس پہ سوال ہی نہیں کر پاتے۔ بھئی ہم سیرت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے نہ اٹھا سکتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں اٹھا سکتے ہیں، بلکہ اٹھا سکتے کیا 99.99% لوگ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ پاکستان میں کتنے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں سیرت سے؟ کیوں نہیں؟ کوئی آپ نے گنوا سکتے ہیں کچھ لوگ جنہوں نے سیرت سے فائدہ اٹھایا ہو، جنہوں نے سیرت پڑھی ہو؟ یہاں پہ ساری تقریباً یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سیرت کی کتاب پڑھی ہے، سیرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے، یا سیرت کو جانا ہو، یا کبھی سوچا ہو؟ نہیں۔ تو حقیقت یہی ہے کہ ہمارے ہاں سیرت وہ صرف عقیدت تک ہے۔ تو سیرت جو ہے وہ ایک بحر بے کنار ہے، یعنی سیرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہر فرد اپنی ذہنی، اپنی قلبی اور ایک روحانی سطح پر جائے گا، اس سے اتنا فائدہ اٹھائے گا۔ جس بندہ جس سطح پر چلے جائے گا قلبی طور پہ اتنا فائدہ اٹھا لے گا، روحانی طور پہ جس سکیل پہ جائے گا اس سے اتنا ہڑے۔ یعنی سیرت ایک ایسا بحر بے کنار ایک لفظ ہے کہ ایسا بحر ہے، ایسا دریا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ اس سیرت سے آپ کتنا پانی لے سکتے ہیں، اس بحر سے، اس سمندر سے کتنا پانی لے سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ تو آپ کا جتنا علمی لیول بڑھے گا، جتنا شعور بڑھے گا، آپ اس سے اتنا فائدہ لے سکتے ہیں۔ سیرت ایسا نہیں ہے کہ کسی کے لیے کنسٹرین ہو، سیرت مسلمانوں کے لیے بھی، غیر مسلموں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی۔ ایون 1967 میں جب جنگ ہوئی اسرائیل کی اور فلسطین کی، تو اس کے بعد ایک انٹرویو، میرا خیال ہے نیو یارک ٹائمز میں یہ کہاں چھپا، میں نے یہ کہیں پڑھا ہے کہ کہیں انٹرویو چھپا، تو اس کے اندر اس نے لکھا ہوا تھا، اس پرائم منسٹر نے لکھا تھا کہ میں نے جب جنگ ہوئی تو ہمارے پاس بھی کھانے پینے میں کچھ نہیں تھا، لیکن میں نے ایک شخص محمد سے یہ سیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جب فوت ہوئے تو ان کے پاس دفن، اپنے کفن کے لیے پیسے نہیں تھے، لیکن 11 تلواریں اور 7 زریں اس طرح کی چیزیں موجود تھیں۔ تو مجھے یہ سمجھ لگا کہ اپنی دفاع کا کانٹینٹ زیادہ اہم ہے، تو میں نے اس وقت یہ معاہدہ کیا کہ ہم بھوکے پیاسے رہ لیں گے، لیکن ایک بہت بڑی اماؤنٹ میں پیسے لے کر ہم نے بہر صورت ہتھیار خریدے اور اسی ہتھیار سے ہم نے مسلمانوں کو مارا۔ تو سیرت یہ نہیں ہے کہ صرف کسی ایک مسلک کے لیے فائدہ مند ہے، یا کسی مذہب کے لیے، یا ملت کے لیے، یا ملک کے لیے۔ سیرت تمام دنیا کے لیے اتنی فائدہ مند ہے جتنی ایک عام آدمی، جتنے ایک مسلمان کے لیے فائدہ مند ہے، جو جتنا لینا چاہے، جس کے جتنا ظرف ہو، جتنا لینا چاہے وہ ہو۔ تو میرے نزدیک سیرت کا مطالعہ یا سیرت کی گفتگو برائے گفتگو نہیں ہونی چاہیے، نالج برائے نالج نہیں ہونی چاہیے۔ یار مجھے پتہ لگ جائے غزوہ بدر میں 313 تھے، غزوہ خندق میں کتنے تھے، فلاں میں کتنے تھے، یہ نالج برائے نالج ہے، یعنی یہ انفارمیشن ہے، اس سے آپ کے لیے کچھ نہیں ہو رہا۔ میری مطالعہ سیرت سے مراد یہ ہے کہ آپ سیرت کو جئیں، آپ سیرت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ میرے مطالعہ سیرت سے مراد یہ ہے کہ آپ ساحل پر بیٹھ کے گفتگو نہ کریں، بلکہ آپ اس سمندر میں جائیں اور ان کی موجوں میں سے ایک موج بن جائیں، نہ کہ آپ صرف ساحل پر بیٹھ کے سمندر کی باتیں کریں۔ تو سیرت کو مطالعہ برائے مطالعہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ساحل پر بیٹھ کر واہ واہ کرنا، تعلیم جانا اور موجوں کا مزہ لینا، بلکہ میرے نزدیک سیرت یہ ہے کہ آپ خود ایک موج بنیں۔ اچھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطالعہ سیرت یہ ہے کہ آپ ان کے شریک کار ہو جائیں۔ یعنی میں جب سیرت کو پڑھتا ہوں تو میں اس اینگل سے پڑھتا ہوں کہ عرفان بٹ غزوہ بدر میں ہوتا اگر ابو بکر صدیق کی جگہ تو کیا کرتا، یا کیا کرنا چاہیے، تو میں شریک کار بن جاؤں اس پروسیس کا، میں بھی اس حصہ بن جاؤں۔ سیرت کو جب آپ پڑھیں تو جو ایک پروسیس بتایا جا رہا ہو، اس پروسیس کا حصہ بننا اصل مطالعہ سیرت کا ماخذ اور ماں حاصل ہونا چاہیے۔ اگر یہ ماں حاصل نہیں ہے تو سیرت آپ نالج بائی نالج پڑھیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نیکی مل جائے گی، عبادت مل جائے گی، ٹھیک ہے،
لیکن دنیا کے اندر عروج آپ کو سیرت پر عمل کرنے سے یا باتیں کرنے سے نہیں ہے. ان کے زلفوں کی تعریف کرنے سے آپ کو دنیا میں عروج نہیں ملے گا, ان کی سنت پر عمل کرنے سے آپ کو دنیا پر عروج ملے گا. تو میرا دل یہ ہے کہ جب میں سیرت کو پڑھوں تو میں سیرت میں ان چیلنجز کو اپنے ساتھ محسوس کروں, ان چیلنجز کا کیا حل رسول اللہ نے نکالا, میں اس کو محسوس کروں.